آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم چوتھے کلمے کے تعلق سے سیکھیں گے جو یسوع نے صلیب پر کہا۔ متی کی انجیل 27 باب 46 آیت میں ہے، اور دوپہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یسوع نے جب یہ کلمہ کہا تو جیسے اس سے ایک پہلے آیت 45 آیت میں بیان ہے کہ دوسرے پہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا۔ تو جو آخری 4 کلمے ہیں یا یہ کلمہ بھی، یہ یسوع نے جب اندھیرا چھا گیا اس وقت کہے، 12 بجے کے بعد تقریباً 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا جب یسوع نے یہ کہا کہ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پھر جو پہلا کلمہ ہے اس میں یسوع نے یہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کلمہ کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور پھر آخری کلمہ کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو یسوع نے خدا سے دعا کی یا مخاطب ہوا، لیکن خدا نے جواب نہیں دیا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا 12واں باب پڑھیں، غالباً 28 آئے، تو اس میں ہے کہ یسوع نے کہا کہ تو اپنا جلال ظاہر کر۔ تو یسوع نے اس جلال کو ظاہر ہونے دیا اور بادل گرجا، اور جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے سمجھا کہ یسوع سے کوئی فرشتہ ہم کلام ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ محسوس کیا اس جلال کو۔ یسوع نے چاہا، درخواست کی تو خدا نے اسی وقت سنی۔ جبکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع صلیب پر تھا تو خدا نے ان درخواستوں کا جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع پر گناہ تھے۔ یہ گناہ کب سے ہیں؟ جب سے آدم اور حوا سے نافرمانی ہوئی۔ پیدائش 3 باب کو پڑھیں تو اس نافرمانی کی وجہ سے، حکم عدولی کرنے کی وجہ سے وہ گناہ میں چلے گئے، وہ گناہ کے قبضے میں ہو گئے، اور پھر خدا نے زمین کو بھی لعنتی قرار دیا۔ زمین لعنتی، زمین پر رہنے والے اس لعنت کے نیچے ہیں۔ اور پھر گلتیوں 3 باب میں ہے کہ یسوع ہماری خاطر لعنتی بن گیا، اور جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ یسوع نے لعنتی موت، بےعزتی والی موت، بہت حقیر موت برداشت کی، اسے قبول کیا ہماری نجات کی خاطر۔ پھر جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ ہیں، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو اس کا اقتباس زبور 22 میں ہے، پہلی ہی آیت میں بالکل اسی طرح الفاظ ہیں۔ یسوع خدا کے کلام کو بخوبی جانتا تھا، اور پیشن گوئی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تکمیل یہاں پر ہوئی۔ یسوع نے انہی الفاظ کو دہرایا ہے کہ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اگر ہم انسانوں کے حوالے سے دیکھیں، دنیا دار لوگوں کی بات تو نہیں، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں، برے کام کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ برائی میں گرتے ہیں تو وہ پھر گرے ہی رہتے ہیں۔ جبکہ خدا نے، جیسے یشوع
پہلے ہی باب میں ہے، خدا نے کہا کہ جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا. اور پھر متی کی انجیل 28 باب میں یسوع اپنے شاگردوں سے بھی کہتا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور خاص کر جب وہ مصیبت میں ہوتے ہیں، دکھ میں ہوتے ہیں. اور رہتا کن کے ساتھ ہے؟ جو یسوع کو قبول کرتے ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جن کی زندگی میں اس کا ڈر خوف ہے، وہ ان کے ساتھ رہتا ہے. جبکہ یسوع جو اس کا بیٹا ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور ہم اسی کے وسیلے سے خدا کے بیٹے بنتے ہیں، یسوع کے وسیلے سے، اسے خدا نے چھوڑ دیا اس لیے کہ اس پر ہم سب کے گناہ ہیں. اور یسوع نے ہم سب کے گناہ کیوں اٹھائے؟ یسوع کیونکہ ہم سے محبت رکھتا ہے. اس محبت میں یسوع نے ان دکھوں کو، ان گناہوں کو برداشت کیا. اور جب خدا انسان کو، دنیا کو اوپر سے دیکھتا ہے، انسان دیکھے، جب جہاز میں بیٹھے ہوں کھڑکی سے دیکھیں تو دنیا بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہے، جبکہ خدا کو گناہ آلودہ حالت دکھائی دیتی ہے جو حقیقت میں ہے اور پہلے زیادہ تھی. اور جیسے ہم پیدائش 8 باب میں نوح کے زمانے میں دیکھتے ہیں، اور یہ لکھا بھی ہے کہ خدا کی حقوق پہلے باب میں کہ خدا کی آنکھ پاک ہے، وہ بدی کو نہیں دیکھ سکتی. اور ایسے ہی ہے حقیقی طور پر اس دنیا میں. اور جو شروع سے گناہ تھے ان سب کا ازالہ کرنے کے لیے یسوع نے یہ حامی بری، یسوع نے ہم سب کے گناہوں کو اٹھایا، عوضی بنا. اور باپ کے سامنے جب وہ لجا رہا ہے، اور یہ لکھا بھی ہے کہ یوحنا کی انجیل میں، دیکھو یہ خدا کا بڑا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. اور پھر یسایہ 53 باب میں ہے کہ اس نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی، ہم سب کے گناہوں کو، بتیروں کے گناہوں کو اس نے اپنے ذمہ لگایا، اس نے اٹھا لیا. آخری آیت میں لکھا ہے اس نے ہمارے غموں کو، ہماری مشقتوں کو برداشت کیا، اور خدا نے ہم سب کے گناہ اس پر، اپنے بیٹے پر لاد دیے. اور وہ آگے لکھا ہے کہ جس طرح برا اپنے ذبح کرنے والوں کے آگے اور بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے آگے بے زبان رہتی ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا. کیوں؟ ہماری نجات خلاصی کی خاطر. میں نے بات شروع کی کہ محبت میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اسی محبت میں خدا نے اپنا بیٹا بخش دیا، اور وہ محبت میں ہم سب سے یسوع محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے آپ کو نذر کر دیا ہم سب کے گناہوں کی خاطر. اس محبت میں اس نے سزا برداشت کی. خدا بھی یسوع سے محبت کرتا ہے، اور خدا نے بھی یسوع کو پھر سزا دی. محبت میں نہیں، محبت گناہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے خدا نے اس حالت سے اسے پاک کرنے کے لیے اسے سزا دی، کیونکہ خدا بھی یسوع سے محبت رکھتا ہے. اور جب یسوع نے یہ الفاظ کہے کہ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں، یہ 2 بار یسوع نے چلا کر زور سے پکار کر کہا کہ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو دوسرا کرنتھیوں 5 باب 21 آیت میں لکھا ہے
وہ گناہ سے واقف نہ تھا، اسی نے اس کو ہماری خاطر گناہ کے ذمہ لگایا، وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا، گنہگار بن گیا، اور ہم سب کے اس پہ گناہ تھے۔ جب اس پہ ہم سب کے گناہ تھے، یسوع انصاف کے تقاضے پورے نہیں، خدا منصف کی حیثیت پر سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تخت عدالت پر، تو فرض کریں یا حقیقت میں کہ میرے آپ میں سے ہر ایک کے کتنے گناہ ہیں۔ اگر ہم پوری دنیا کا اندازہ لگائیں تو کب سے کتنے گناہ ہیں، لیکن یسوع ہم سب کے گناہوں کو اٹھائے ہوئے باپ کے پاس جا رہا ہے، خدا کے پاس۔ تو خدا کی، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، صلیب پر ہوتے ہوئے ہم سب کے گناہ یسوع پر تھے، اس لیے خدا نے یسوع سے منہ موڑ لیا۔ کیا لکھا ہے؟ آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لفظ چھوڑ دیا، الگ ہو جانا، منہ موڑ لینا، دور ہو جانا، یہ ہے کہ خدا سے یسوع مدد مانگ رہا ہے، لیکن یسوع نے جو سزا تھی، لکھا ہے نا رومیوں کے خط میں کہ 6 باب میں گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یسوع اب گناہ میں ہے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یسوع کو سزا دی جانی تھی۔ اور خروج 34 باب میں لکھا ہے 7 آیت میں کہ خدا رحیم ہے، لیکن وہ مجرم کو سزا دیے بغیر وہ نہیں چھوڑتا، وہ بری نہیں کرتا، خدا ضرور سزا دیتا ہے۔ اور تقریباً یسوع 6 گھنٹے کے قریب صلیب پر رہا، انتہائی صلیب پر، ہاتھوں میں کیل، پیروں میں کیل، کب سے دکھ، رات سے دکھ، اذیت یسوع اٹھا رہا ہے، اور اب انتہائی کرب میں ہے، جان کنی کی حالت میں ہے۔ اور یہاں تک یسوع نے، جیسے لکھا ہے کہ اس نے منہ نہ کھولا یسایہ کی کتاب میں، لیکن یسوع نے بھی یہاں پر بھی ان دکھوں کا اظہار کیا، اور اس دکھ کا یسوع نے، اس سے جو کلمہ ہے بعد کا کہ وہ پیاسا ہے، یہ بھی یسوع کے دکھوں کو پیش کرتا ہے۔ تو انسان ہوتے ہوئے یسوع کو ان دکھوں میں سے گزرنا پڑا، اور وہ ان دکھوں کو برداشت کر رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، لیکن اس نے ہماری خاطر ان دکھوں کو برداشت کیا۔ اور جیسے ایک سادہ سی مثال کہ جیسے کوئی انسان ہے، اس کے گناہ کتنے زیادہ ہیں، اور ان سب گناہوں کا اندازہ لگائیں تو گناہ ایک طرف رکھیں، اور اسی طرح یسوع کی سزا بھی اسی قدر وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا، یعنی پہلا کرنتھیوں 15 باب 3 آیت میں لکھا ہے، پالوس رسول کہتا ہے، جو بات مجھے پہنچی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے کتاب مقدس کے مطابق، یسوع ان دکھوں کا، صلیب دیے جانے کا ذکر کرتا رہا۔ یسایہ کی کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں باب 53 ہی میں کہ یسوع کو ان گناہوں سے گزرنا تھا، اس نے گناہ برداشت کیے، کتاب مقدس کے مطابق یہ ہونا تھا اس انسان کی نجات کی خاطر۔ تو اب بعض لوگ مسیح کے دکھوں کو، مسیح کے صلیب دیے جانے کو معمولی سمجھیں، یا ان کی قدر نہ کریں، اس کفارے کو معمولی سمجھیں۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ کوئی تماشا، کوئی چھوٹی بات نہیں، بلکہ
اگر ہم گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم خدا کے بیٹے کو سمجھیں کہ دوبارہ سے مصلوب کرتے ہیں اور ہم اس کے کفارے کو رد کرتے ہیں، اس کے صلیب دیے جانے کو حقیر جانتے ہیں، اور خدا جیسے اس وقت انصاف کر رہا تھا، خدا اگر ہم اسی طرح گناہ میں رہتے ہیں اور گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم موت میں ہیں، ہلاکت میں ہیں، اور یسوع اس لیے آیا کہ ہم نجات پائیں، اور یسوع اسی لیے ان دکھوں کو برداشت کر رہا ہے۔ خدا کرے کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی گناہ سمجھیں اور گناہ سے الگ ہوں، تاکہ ہم اس زندگی کو حاصل کر سکیں۔ یسوع دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ دنیا کو نجات دے۔ خدا کرے کہ یسوع جس مقصد کے لیے آیا، ہم سب کو نجات دینے کے لیے آیا، ہم اس نجات کو حاصل کر سکیں اور اس کے ساتھ ہمیشہ اپنا ابدی زمانہ گزار سکیں۔ خدا ہمیں اس کلام سے برکت بخشے، آمین۔